السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاک نیوز الرٹ۔ میں ہوں آپ کا میزبان ظہیر عباس۔ ناظرین، پرسوں سے اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کا 2 روزہ اجلاس جو ہے یہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ 14، 15 اور 16 کی چھٹی کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ اسلام آباد کو دلہن کی طرح سجایا جا رہا ہے۔ سیکورٹی کے فول پروف انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ 10 ممبر ممالک جو اس تنظیم کے ہیں وہ اس میں شریک ہوں گے، اور بڑی بات یہ ہے کہ دنیا کی 2 بڑی قوتیں روس اور چین، ان کے وزرائے اعظم شریک ہوں گے، اور انڈیا کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ بھی اس کانفرنس میں شریک ہونے جا رہے ہیں۔ بلا شبہ یہ جو اجلاس ہے یہ ہر حوالے سے اہمیت کا حامل ہے، لیکن اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو دوسری طرف اسی دن 15 اکتوبر کو پاکستان تحریک انصاف نے ڈی چوک اسلام آباد میں احتجاج کی کال بھی دے رکھی ہے۔ لیکن جو کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اس میں 2 مختلف رائے سامنے آئی ہیں۔ جو ہے برسٹر گور ہیں یا علی امین گنڈا پور ہیں، وہ مخالفت کر رہے ہیں اس اجلاس کی، اس احتجاج کی، کہ یہ احتجاج جو ہے وہ نہ ہو، اس کو مؤخر کر دیا جائے، یعنی 16 کے بعد جو ہے وہ احتجاج کیا جائے، جبکہ دوسرے لوگ جو ہے وہ احتجاج کے حق میں ہیں۔ لیکن ایک مشترکہ رائے یہ سامنے آئی ہے کہ حکومت نے جو عمران خان سے ملاقات پر پابندی عائد کر رکھی ہے، تو یہ تحریک انصاف کے اراکین جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ پابندی ختم کی جائے اور کسی بھی ممبر کو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، ان کی فیملی کا ممبر ہو، وکیل ہو، یا ہمارا کوئی بھی رہنما ہو، اگر اس سے ان کی اجازت دے دی جائے کہ وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کر لیں، ان کی صحت دریافت کر لیں، تو پھر ہم اس احتجاج کو مؤخر کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں حلیم عادل شیخ صاحب کی گفتگو ملاحظہ کریں۔ عمران خان صاحب ہمارا چیئرمین، اس قوم کے لیڈر، ان کی صحت کے بارے میں شدید تشویش ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ملواتے کیوں نہیں ہیں؟ ملاقات کیوں بند کی ہوئی ہے؟ فیملی کو ملوا دیں، وکلا کو ملوا دیں، ہمارا حق ہے ملنا۔ پوری قوم یہ نہ کہے کہ ان کی فیملی کو تکلیف ہے، پی ٹی آئی فیملی کو تکلیف ہے، نہیں، پورے پاکستان کو پریشانی ہے کہ خان سے ملاقات کیوں بند کر دی، بس شدید تشویش ہے۔ فوری طور پہ خان صاحب سے ملاقات کرائی جائے، ورنہ گزشتہ روز ڈی چوک پہنچنے کا اعلان ہوا ہے۔ یعنی اب یہ حکومت کے اختیار میں ہے کہ وہ تحریک انصاف کی بات کو مان کر جو ہے وہ اتحاد کی فضا، سکون کی فضا قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں حکومتی بیانات کی طرف۔ یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ اگر تحریک انصاف اسی دن احتجاج کرتی ہے جب شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے، تو یہ ملک دشمنی ہوگی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم گنڈی کی گفتگو ذرا ملاحظہ کریں۔ لیکن پی ٹی آئی کا ہمیشہ یہ ایجنڈا رہتا ہے کہ ملک کو ہمیشہ ڈیسٹیبلائز رکھیں، ملک دشمنوں کے کہنے پہ کام کریں۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ اسرائیل کے اخبارات عمران خان کے فیور میں آرٹیکل لکھ رہے ہیں، عمران خان کے اپنے بردر ان لا جو ہیں وہ اسرائیل کے فیور میں ٹویٹس کر رہے ہیں۔ اگر چائنا کا پریزیڈنٹ آئے تو یہ احتجاج کرتے ہیں، اگر آئی ایم ایف کے ساتھ ہم بات کریں تو یہ خط لکھتے ہیں کہ یار پاکستان سے بات نہ کریں۔ اگر ہم ان کو بٹھاتے ہیں ڈائلاگس کے لیے، جب ہم نے بٹھایا تھا تو انہوں نے 9 مئی کر دیا۔ تو مختلف ایسے ایشوز ہیں کہ جو ہمیشہ ملک دشمنی کے مترادف ہوتا ہے۔ اس وقت تمام پولیٹیکل فورسز، تمام پاکستان ایس سی او پہ اکٹھا ہے۔ اگر کوئی نہیں ہے تو وہ ایک پارٹی ہے جو ہمیشہ ملک دشمنی کے متعلق سوچتی ہے۔ موصوف فرما رہے ہیں کہ جب بھی کوئی وزیر اعظم آتا ہے، باہر سے کوئی وفد آتا ہے، تو پاکستان تحریک انصاف والے ہمیشہ انتشار کرتے ہیں، ہمیشہ احتجاج کرتے ہیں، اور یہ ملک دشمن پارٹی ہے اور یہ ہمیشہ سے ایسا ہی کرتی آ رہی ہے۔ اس طرح کے بیانات سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ عوام کو کتنا بیوقوف سمجھتے ہیں، اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے۔ کتنی ہی متعدد مثالیں ایسی موجود ہیں جب یہ خود یہ سارا کام کر چکے ہیں۔ زیادہ دور نہ جائیں، مارچ 2022 میں جب یہ ساری پارٹیاں اکٹھی تھیں، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف عدم اعتماد لا رہی تھیں، تو اس وقت ایک ان کی بیٹھک ہوئی جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ بھی شامل تھے، مسلم لیگ نون کے لوگ شامل تھے، جمعیت علماء اسلام کے مولانا فضل الرحمان صاحب شامل تھے، اور یہ سارے لوگ اکٹھے ہو کر اسپیکر کو دھمکی دے رہے تھے کہ اگر عدم اعتماد پر کارروائی نہ ہوئی تو ہم دیکھیں گے کہ اس ملک میں او آئی سی کا اجلاس کیسے ہوتا ہے۔ پہلے پارلیمان کے لاجز پہ حملہ ہوا، پارلیمان کے ممبرز پہ حملہ ہوا، یہ جمہوریت پہ حملہ تھا، یہ پارلیمان کے پہ حملہ تھا، پھر وزیر اعظم صاحب نے سندھ ہاؤس پہ حملہ کر کے وفاق پہ حملہ کیا اور دھمکی دے رہا ہے کہ اگر وہ نہیں کھیل سکتا وہ کسی کو نہیں کھیلنے دے گا۔ جو سازش وہ پکانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ وائلنس کے تھرو پارلیمان کے ممبرز کو
اپنا ووٹ استعمال نہ کرنے دیں یا ایسا سچویشن کریٹ ہو کہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا ہو. 172 دکھائے یا گھر چلے جائے آخری وارننگ. میں اسپیکر نیشنل اسمبلی کو وارن کرنا چاہ رہا ہوں. اگر اسپیکر کی غیر جمہوری سوچ آ رہا ہے، اگر اسپیکر نیشنل اسمبلی منڈے تک عدم اعتماد کا موشن پیش نہیں کر تو پھر میرا تجویز میرا پارٹی کو، اپوزیشن جماعتوں کو یہ ہوگا کہ ہم اس ہال سے نہیں اٹھیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا OIC کانفرنس کیسے ہوتا ہے. یعنی ہم دھرنا دیں گے اور OIC کا اجلاس نہیں ہونے دیں گے. اب آپ اندازہ کریں کہ خود یہ OIC کا اجلاس نہ ہونے کی دھمکی دیں، احتجاج کی دھمکی دیں، تو یہ ان کی جو ہے وہ حب الوطنی ہے. اور اگر یہی کام پاکستان تحریک انصاف کرے تو یہ کہیں گے کہ یہ غدار پارٹی ہے. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. میں خود بھی ذاتی طور پر جو میری رائے ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ کا کوئی باہر سے مہمان آ رہا ہو، کوئی ڈیلیگیشن آ رہا ہو، تو کم از کم اس ٹائم جو ہے وہ اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے. لیکن یہ بیانیہ کہ ہم جو کچھ کریں وہ حب الوطنی ہے اور اگر وہی کام کوئی اور پارٹی کرے تو وہ غدار ہے، وہ ملک دشمن ہے. انڈیا کے مشہور شاعر خمار بارہ بنکوی نے کیا خوب کہا تھا کہ دوسروں پر اگر تبصرہ کیجئے سامنے آئینہ رکھ لیا کیجئے. تو دوسروں پر تبصرہ کرنے سے پہلے، ان پر کیچڑ اچھالنے سے پہلے اگر انسان اپنے گریبان میں دیکھ لے تو شاید وہ دوسروں پر انگلی اٹھانے کی بجائے وہ سوچ لے کہ ایک انگلی اگر دوسرے کی طرف اٹھ رہی ہے تو باقی انگلیاں اسی کی طرف ہیں. اب آخری 2 منٹ ان لوگوں کے لیے ہیں جو یہ جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ یہ شنگھائی تعاون تنظیم ہے کیا. بیسیکلی یہ تنظیم 1996 کے اندر روس اور چین نے مل کر بنائی تھی. چین کے شہر شنگھائی میں چونکہ اس تنظیم کی بنیاد رکھی گئی تھی، اس لیے اس کو شنگھائی تعاون تنظیم کا نام دیا گیا. 2017 میں اس تنظیم میں پاکستان اور بھارت کو بھی شامل کر لیا گیا. اس تنظیم کا جو بنیادی مقصد تھا وہ ہمارے اس خطے سے امریکہ کی اقتصادی جو برتری ہے اس کو ختم کرنا تھا اور باہمی دفاع جو ہے اس کو یقینی بنانا تھا.